بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی ساتوں آیات کی تفسیر الحمدللہ گزشتہ سبق میں ختم ہو گئی تھی۔ اب سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور اس کا حاصل مطلب سماعت فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، اس پوری صورت یعنی سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے کیے جانے والے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی یعنی مثبت اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے اور اس میں غور کرنے سے بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن کریم در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول اسی کی تفصیل۔ لیکن قرآن کریم کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل دو آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے صراط مستقیم اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں اور آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے ہیں جو تا قیام قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے کچھ رجال یعنی کچھ افراد اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس میں بھی کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دیا گیا ہے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کی طرز پر ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتاب پر ہو وہ کتاب، بلکہ میرے اور میرے صحابہ کی طرز پر ہوں۔ اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو، انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ بقول اکبر مرحوم، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہدہ ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئرنگ کی کتابوں کے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ
جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام موجود ہیں، اور دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے، جس معیار پر نہ اترے ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ صحیح معنی میں حاصل ہو جائے تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ فرقہ وارانہ اختلافات کا بڑا سبب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، اللہ والوں کو چھوڑ دیا، اللہ والوں سے قطع نظر کر لی، ان کی تفسیر و تعلیم کو کوئی حیثیت نہ دی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھیں بند کر لی، اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے، اور امت میں یہ فرقہ وارانہ اختلافات کا سبب ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے جو اسرار و رموز ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو اس صورت میں 10 چیزیں مذکور ہیں، 5 چیزیں خدا تعالیٰ کے متعلق ہیں اور 5 بندوں کے متعلق ہیں۔ خدا تعالیٰ کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: الوہیت یعنی اللہ ہے، ربوبیت اللہ رب ہے، رحمانیت اللہ رحمان ہے، رحیمیت اللہ رحیم ہے، اور مالکیت یعنی اللہ مالک ہے۔ اور بندے کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: عبادت بندہ عبادت کرے گا، استعانت اللہ سے مدد چاہے گا، طلب ہدایت یعنی بندہ اللہ سے ہدایت طلب کرے گا، اور طلب استقامت یعنی استقامت کا طلب کرنا، اور طلب نعمت۔ بندے کی 5 صفتیں اسی ترتیب سے خدا تعالیٰ کی 5 صفتوں سے متعلق ہیں، اور معنی کلام یہ ہے کہ اے خدا تعالیٰ، ہم خاص تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ یعنی معبود ہے، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ تو ہی تمام جہانوں کا مربی اور پرورش کرنے والا ہے، اور تجھ ہی سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں اس لیے کہ تو رحمان ہے، تیری رحمت اور مہربانی عام ہیں، اور تجھ ہی سے استقامت کی التجا کرتے ہیں اس لیے کہ تو رحمان ہے، تیری رحمت اور مہربانی عام ہیں، اور تجھ ہی سے استقامت کی التجا کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تو رحیم ہے، تیری خاص رحمت خاص اہل ایمان اور اہل ہدایت ہی پر مبذول ہے، اور تجھ ہی سے انعام کے امیدوار ہیں اس لیے کہ تو ہی جزا اور سزا کا مالک ہے۔ ایسی کامل نعمت ہم کو عطا فرما کہ جو غضب اور زلال کے شائبے سے بالکل پاک ہو۔ نمبر 2، نیز جب مقام مناجات میں کھڑا ہوا اور خدا کی صفات کمال بیان کرتا ہوا مالک یوم الدین تک پہنچا تو بے اختیار سیر اللہ کا شوق دامنگیر ہوا، اللہ کی طرف جانے کا ارادہ ہوا، ارادہ سفر کا مصمم کیا، تو سفر کے لیے عبادت کا توشہ لیا اور استعانت اور امداد خداوندی کی سواری پر سوار ہوا۔ زاد راحلہ کے مکمل ہو جانے کے بعد راستہ معلوم کیا۔ جب سیدھا راستہ معلوم ہو گیا تو رفقائے طریق کی فکر ہوئی کہ ان کی رفاقت اور معصیت سے راستہ سہولت سے قطع ہوا، اور راہزنوں یعنی اہل غضب اور اہل زلال کا کوئی خدشہ اور دغدغہ باقی نہ رہے۔ نمبر 3، جن علوم کی حضرات انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی وہ 3 علم ہیں: علم شریعت، علم طریقت اور علم حقیقت۔ پھر علم شریعت کی 2 قسمیں ہیں: اول علم عقائد، دوم علم احکام۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں الہیت یعنی خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت اور ضلالت، سعادت اور شقاوت کا بیان ہے۔ اور چونکہ الذین انعمت علیہم سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہے، اس لیے اس آیت میں مباحث نبوت و امامت کی طرف اشارہ ہے، اور ایاک نعبد میں علم احکام کی طرف اشارہ ہے۔ علم طریقت جس میں نفس اور قلب کے امراض اور معالجات سے بحث کی جاتی ہے، اس کی 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید فی العبادہ کہ سوائے خدا تعالیٰ کی کسی کی عبادت نہ کرے۔ دوسرا مرتبہ توحید فی الاستعانہ یعنی سوائے خدا کے کسی سے مدد نہ مانگے۔ تیسرا مرتبہ استقامت ہے، یہ سلوک کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ طریق عبودیت اور زیادہ اخلاص و محبت پر قدم ایسا ٹھیک جم جائے کہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہٹنے نہ پائے۔ ان مراحل اور مقامات کے طے ہو جانے کے بعد درجہ ہے مکاشفات اور تجلیات کا کہ قلب پر صحائب الہام کی بارش ہونے لگے، اور علوم اور معارف اور اسرار اور لطائف منکشف ہونے لگے۔ یہ علم حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا انعام فرمائے۔ فائدہ: اس سورت کے ختم پر یعنی سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا مسنون ہے،
اور لفظ آمین کے معنی ہے یعنی اللہ تو ایسا ہی کر، یعنی اللہ تو قبول فرما، جو ہم نے دعا پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اسے تو قبول فرما، اے اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہی کر دے، یعنی اہل نام کے راستے پر چلا اور اہل غضب اور اہل ضلال سے ہم کو الگ رکھ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے سورہ فاتحہ کے آخر میں جو آمین کہا جاتا ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ جس طرح عام دعاؤں کے بعد آمین کہنا سنت ہے، اسی طرح الحمدللہ کے بعد بھی آمین کہنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سورہ فاتحہ میں جو دعا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔